بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق صدق اللہ العظیم۔ سورہ الرعد آیت نمبر 37 آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اس قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے کفار کی خواہشات کی پیروی کی، بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، ما لک من اللہ من ولی ولا واق، تو اللہ کے مقابلے میں جو ہے آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اللہ کے سوا آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ولا واق، اور نہ اللہ کی پکڑ سے تمہیں کوئی بچانے والا ہوگا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما کر پوری امت مسلمہ کو جو ہے وارننگ دے رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کر دیا ہے، یہ عربی زبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کفار کی خواہشات کی پیروی نہیں کی، اور ڈائریکٹ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور انڈائریکٹ پوری امت سے ہے کہ کفار کی خواہشات کی اتباع نہیں کرنی، خالصتاً اللہ کے فرامین کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا، اور اگر تم نے کفار کی خواہشات کی پیروی کی، اللہ کے ساتھ شرک کیا، تو پھر تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے انما امرت ان اعبد اللہ، مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں ایک اللہ کی عبادت کروں، ایک اللہ کی پرستش کروں، ایک اللہ کی بندگی و غلامی اختیار کروں، ایک اللہ کی اطاعت کروں، ولا اشرک بہ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، الیہ ادعو، میں اللہ کی طرف جو ہے تمہیں دعوت دیتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، وَإِلَيْهِ مَآبِ، اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ اللہ سے دعا کرا میں خالصتاً اپنا بندہ بننے کی، اپنا غلام بننے کی، اپنی اطاعت کرنے کی، اپنی پرستش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک، کفر اور نفاق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کفار کے خواہشات کی اتباع کرنے سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔